السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی، ہم جیفری چوسر پڑھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے چوسر کی لائف کے بارے میں بات کی تھی کہ چوسر کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اس کی زندگی کیسی تھی، باپ کون تھا، اپنا بچپن کہاں سے گزارا اس نے، اس کا جو ایجوکیشن تھی وہ کہاں تھی، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی تھی. آج کا ٹاپک ہے دا ایج آف چوسر، یعنی کہ جو چوسر کا زمانہ تھا وہ کس طرح کا تھا، اس کے کنٹمپریری کس طرح کے تھے، لوگ وہاں کس طرح کے تھے، سوسائٹی کس طرح کی تھی، اور لوگوں پر اور سوسائٹی پر کون کون سی چیزوں کے انفلوئنسز تھے. تو آج ہم ان ساری چیزوں کو کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ دا ایج آف چوسر، چوسر کی ایج، چوسر کے زمانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ چوسر کا زمانہ تھا کس طرح کا. تو یہ 1343 سے تقریباً 1400 تک ہمارا یہ ایج ہے چوسر کی. تو جی شروع کرتے ہیں. جرنل انفو اباؤٹ دا ایج. ایک عام سا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہ ایج تھی کس طرح کی. دا ایج آف چوسر covers a period of glaring social contrasts and rapid political changes. یعنی کہ جو چوسر کا زمانہ تھا سوشل کنٹراسٹ سے، وہاں اس وقت پہ فیوڈلزم تھا سب سے بڑی سوسائٹی میں. جو ایک تو فیوڈلزم تھا، جو جاگیردارانہ نظام تھا، جو غریب تھے بہت غریب تھے، امیر جو تھے وہ بہت امیر تھے، اور ریپڈ پولیٹیکل چینج، اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی تھی. اٹ واز اسینشلی این ایرا آف انریسٹ اینڈ ٹرانزیشن. کہ یہ جو زمانہ تھا ایرا آف انریسٹ تھا، سوسائٹی کے اندر بڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اینڈ ٹرانزیشن، اور چینج ڈیمانڈ کر رہی تھی سوسائٹی، لوگ چینج کی طرف جا رہے تھے. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی اے نوٹسیبل ڈپارچر فرام اے میڈیولزم to an era of rational inquiry and critical understanding. یعنی کہ اگر اس دور کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ دور جو تھا یہ میڈیولزم سے ریشنل انکوائری کی طرف. یعنی کہ میڈیولزم کیا تھا؟ میڈیولزم میں لو پوئٹری لکھی جا رہی تھی، ڈیوائن پوئٹری لکھی جا رہی تھی، لوگ بس وہ جیسے لکیر کا فقیر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس طرح کے لوگ تھے. تو وہاں سے چینج ہو کر یہ ماڈرنزم کی طرف، رینیسانس چونکہ آگے آ رہا تھا، تو ایئر آف ریشنل انکوائری، لوگ عقل کا استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے. اٹ مارکس دا بگننگ آف اے نیو لینگویج اینڈ لٹریچر. اور اسی سے ہی آگے نئی زبان اور نیا لٹریچر آیا، چونکہ اس سے پہلے تک جو لینگویج تھی انگلش لینگویج، اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی. ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی. تو جب یہ والا دور آیا تو پھر انگلش جو تھی ایک امپورٹنٹ لینگویج بن گئی، اور انگلش لٹریچر جو تھا یہ ترقی کرنے لگا. اس سے پہلے جو فرینچ لینگویج تھی اسے جو تھا وہ ارسٹوکریٹس کی لینگویج سمجھا جاتا تھا. جو بڑے لوگ تھے ملک کے وہ فرینچ بولنا، فرینچ پڑھنا فخر سمجھتے تھے، انگلش کو وہ اہمیت حاصل نہیں تھی. تو یہ دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس ڈسٹنگوش دا پیریڈ. کچھ آگے کریکٹرسٹکس جو تھے اس پیریڈ کے وہ ہم ذکر کریں گے. تو یہ جو ابھی اس ایج کے بارے میں جو جنرل باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ سوشل کنٹراسٹ تھا اور پولیٹیکل چینج ہو رہے تھے، اور لوگ جو تھے وہ میڈیولزم سے نکل کر وہ کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور ریشنل انکوائری کی طرف جا رہے تھے. اور اگر ان ڈیٹیل آگے ہم بات کریں اس کی، تو یہ جو ایج آف چوسر تھی اس کے یہ کچھ فیچرز تھے. این ایرا آف، سب سے پہلے این ایرا آف ٹرانزیشن، تبدیلی کا زمانہ تھا. گروتھ آف نیشنلزم، لوگوں کے اندر قومیت جو تھی وہ اجاگر ہو رہی تھی. پھر دا بلیک ڈیتھ. بلیک ڈیتھ جو تھی یہ 14ویں صدی کا یہ جو ایج تھی چوسر کی، یہ بہت ہی اہمیت حاصل ہے اسے. یہ پلیگ آ رہے تھے، مختلف قسم کی وبائیں تھیں، لوگ مر رہے تھے، فیمائن قحط آ رہے تھے، سوشل انریسٹ، اور سماجی طور پر لوگ بے چین تھے. دا کرپشن آف دا چرچ اینڈ ریفارمیشن، جو چرچ تھا وہ کرپٹ ہو چکا تھا، اور
وہاں پہ اصطلاحات لائی جا رہی تھی، اور دا ڈان آف نیو لرننگ، اور ایک نئی شروعات کی جا رہی تھی، لوگ سیکھنا چاہ رہے تھے نئی چیزوں کو. تو یہ 5 چیزیں جو تھیں، 5 آسپیکٹ سے، 5 حوالوں سے، 5 نظریوں سے ہم اس ایج کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو تھا این ایرا آف ٹرانزیشن، تبدیلی کا زمانہ کیسے تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ چینج آف فرام میڈیول ٹو ماڈرن. یہ یاد رکھیے گا کہ چوسر کو میڈیول پیریڈ کا آخری اور ماڈرن پیریڈ کا پہلا پوئٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ میڈیولزم سے، وہ لو اسپرچول اور وہ جو آئیڈیالزم تھا اس سے نکل کر ریئلزم کی طرف آ رہے تھے. تو جی چوسر واز بورن ان ٹرملوس پیریڈ آف سوشل، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل چینج. چوسر نے ایسے وقت میں آنکھ کھولی تھی، پیدا ہوا تھا جب سوشل، سماجی، ریلیجیس، مذہبی اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں انگلش سوسائٹی کے اندر. معاشرہ بھی تبدیل ہو رہا تھا، چونکہ اس سے پہلے میڈیول ایجز تک چرچ جو تھا یہ سب سے پاورفل جگہ تھی اس سوسائٹی کی. تو اس کی کرپشن کی وجہ سے لوگ اسے بھی نگلیکٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور سیاسی طور پہ بھی انگلینڈ جو تھا یہ بہت ہی ہیٹ کا شکار تھا. پھر جی دا اسپرٹ اینڈ رومانٹک آئیڈیالزم واز ایٹ اٹس پیک. یعنی کہ یہ جو دور تھا، جو دا اسپرٹ آف رومانٹک آئیڈیالزم، رومانس اور آئیڈیالزم جو تھا یہ اپنی کلائمیکس پہ آ گیا ہوا تھا. یعنی کہ اس نے جتنی ترقی کرنی تھی کر لی ہوئی تھی. اب اسے آگے جو چوسر تھا وہ پھر آگے اسے ریئلزم کی طرف لے کے گیا تھا، آئیڈیالزم سے نکال کے. بٹ دا چینج فرام میڈیول ٹو ماڈرن واز سلو اینڈ امپرسیپٹیبل. لیکن جو تبدیلی تھی ماڈرنزم کی طرف میڈیول سے نکل کر، وہ بہت ہی سلو تھی. اتنی سلو تھی کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی تب. یٹ انگلینڈ واز کریکٹرسٹکلی میڈیول. چونکہ انگلینڈ جو تھا ہم اسے اس دور کو میڈیول ایج ہی کہتے ہیں. دا اسٹرینج املگم آف لو، ایک عجیب سا املگم تھا، جمگٹا تھا، ساری چیزیں یہ ملی ہوئی تھی. لو محبت، وار جنگ، اینڈ ریلیجین اور مذہب، ریچڈ پرہیپس اٹس فلیسٹ ڈیولپمنٹ ایٹ دس ٹائم. یعنی کہ یہ اپنے سب سے فلیسٹ ڈیولپمنٹ تک پہنچ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ اپنا وہ جو عروج تھا وہ دیکھ لیا ہوا تھا. تو جی پھر چونکہ یہ جو لو ہے، ہم نے ابھی کہا کہ میڈیول دور میں لو جو تھا یہ تو مین تھیم تھا، اور پھر وار تھی، مختلف جنگیں بھی اس دور میں ہوئیں جس میں وہ یہ فرینچ بھی تھے، اور ہم آگے اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر ریلیجین جو تھا یہ تو چونکہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ جو چرچ تھا یہ سب سے پاورفل جگہ تھی، بہت ترقی کر لی ہوئی تھی، لیکن اب ریفارمیشن کی طرف جا رہے تھے لوگ، اس سے تنگ آ گئے ہوئے تھے اس کی کرپشن کی وجہ سے، اور اس میں اصلاحات لائی جا رہی تھیں. پھر جی لٹریچر چینجڈ فرام اورل ٹو ریٹن. اس زمانے میں کیا ہوا کہ لٹریچر جو تھا، اس سے پہلے لٹریچر کو، پوئٹری کو گایا جاتا تھا، لیکن اس ایج میں پھر یہ وہ گانے کی بجائے لوگوں نے وہ لکھنے کی طرف زیادہ توجہ دی. فوکس شفٹڈ فرام دا ٹیکسٹ ٹو ریڈر. ٹیکسٹ کی بجائے پڑھنے والے کی طرف زیادہ فوکس کیا گیا. پھر ریڈر واز گیون مور امپورٹینس دین رائٹر. اس زمانے میں جو رائٹر تھا اس کی بجائے پڑھنے والے کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اچھا، ویلیو آف سیلف ایکسپریشن اینڈ اوریجنلٹی آر اپ گریڈڈ. ہم نے جیسے ابھی کہا کہ چونکہ اس دور میں ریئلزم کی طرف چوسر کی وجہ سے یہ پوئٹری جا رہی تھی، تو پھر وہ اوریجنلٹی جو تھی وہ اپ گریڈ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جو آئیڈیالزم تھا اس سے نکل کر یہ لوگ جا رہے تھے اوریجنلٹی کی جانب. پھر جی انگلش اسٹیبلشڈ ایز لٹریری لینگویج بائی اڈاپٹنگ، ٹرانسلیٹنگ اینڈ امیٹیٹنگ گریک اینڈ لیٹن ٹیکسٹ. اس سے پہلے
انگلش لٹریچر سے پہلے گریک اور لیٹن ٹیکسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کام ہو چکا تھا ان میں، اور انگلش جو تھا اسے لٹریری لینگویج کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا. مختلف جو گریک اور لیٹن ٹیکسٹ تھے انہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا، انہیں نقل کیا گیا، انہیں پڑھا گیا. اور پھر اور یہاں سے پھر جیسے ہم نے کہا، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ چوسر کو فادر آف انگلش کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چوسر ہی تھا جس کی وجہ سے انگلش جو تھی وہ اپنے عروج کی جانب آئی تھی. اس سے پہلے تو چونکہ لوگ فرینچ کو ہی پڑھنا پسند کرتے تھے، فرینچ کو بولنا پسند کرتے تھے. فرینچ جو تھی یہ سمبل تھا معاشرے میں بڑے مقام کا، تو ان ساری چیزوں سے نکل کر انگلش کو جو ہے وہ لٹریری لینگویج کے طور پہ بھی اڈاپٹ کیا گیا اور انگلش کو ترقی ملی اسی وجہ سے. اور اس کا ایک اور جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ فیوڈلزم تھا، کیولری تھی اینڈ چرچ جو تھا. فیوڈلزم جو ہے یہ جاگیردارانہ نظام کو کہتے ہیں، کیولری جو فوجی نظام تھے آمرانہ، اینڈ چرچ اور جو مذہب تھا وار آن دیئر ڈکلائن. لوگوں نے ان تینوں چیزوں کو ڈکلائن کرنا شروع کر دیا تھا، ان سے منہ موڑ لیا تھا. یعنی کہ لوگوں نے جاگیردارانہ نظام کو بھی سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا، لوگوں نے آمرانہ نظام سے بھی جان چھڑوانے کی کوشش شروع کر دی. اینڈ دا چرچ، سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ چرچ تھا، کیونکہ چرچ جو تھا یہ اتنا پاورفل تھا کہ کنگ بادشاہ سے بھی زیادہ پاورفل جو تھا وہ پوپ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں نے اتنی پاور کی وجہ سے، چونکہ چرچ جو تھا یہ اپنی کرپشن کی جانب چلا گیا، تو لوگوں نے پھر ان چیزوں سے جان چھڑوانی شروع کر دی تھی. تو جی یہ ہمارا ایرا آف ٹرانزیشن تھا، یہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس دور میں. آگے نمبر 2 پہ ہم ڈسکس کریں گے گروتھ آف نیشنلزم کہ اب سرج آف نیشنل اسپرٹ. لوگوں کے اندر قومیت کا جذبہ ابھر رہا تھا. کیسے ابھر رہا تھا ہم اسے دیکھتے ہیں کہ دس ایج واز ریمارکیبل فار دا گروتھ آف نیشنل اسپرٹ، نیشنلزم، یعنی کہ اس دور کو جانا جاتا ہے. جو اہم کام چند ہوئے اس دور میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اندر نیشنلزم کا، قومیت کا جذبہ اجاگر ہوا تھا. There was a striking awareness of unity of customs, temperament and language. لوگوں کے اندر یونٹی جو تھی، اپنے رواج، اپنی تہذیب کو سنبھالنے کا جذبہ پیدا ہوا، اینڈ لینگویج. اور جیسے ہم نے ابھی پیچھے بات کی کہ چونکہ انگلش لینگویج کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس لیے یہاں سے پھر انگلش لینگویج کو بھی اپنی زبان کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا. دا ایسٹ مڈ لینڈ اسپیچ بیکیم دا لینگویج آف کیپٹل اینڈ یونیورسٹیز. جو یہ لینگویج تھی، جو انگلش لینگویج تھی، وہ کیپٹل کی یعنی کہ کو ادھر لنڈن کی زبان بھی رائج ہوئی، اور یونیورسٹیز میں پڑھانا جو سلیبس تھا وہ بھی انہوں نے انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا. پھر جی فرینچ اینڈ انگلش املگمیٹڈ ٹو فارم اسٹینڈرڈ انگلش. فرینچ اور انگلش کو املگمیٹ کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا، مکس کر کے تو اسٹینڈرڈ انگلش جو ڈائلیکٹ تھا اسے تشکیل دیا گیا. پھر انفلوئنس آف دا چرچ واز آن دا وین. بالکل جو چرچ کا، جو مذہب کا عمل دخل تھا وہ سوسائٹی میں آن دا وین تھا، بالکل ختم ہونے والا تھا. پولیٹیکل، انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچول انفلوئنس ہیڈ ڈائمینشڈ. لوگوں کے اندر جو کچھ لوگوں کے پیچھے انفرادی طور پہ لوگ چلتے تھے، اسپرچول روحانی طور پہ جیسے ابھی ہم چرچ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل سیاسی طور پہ جو اثرات تھے لوگوں کے اوپر، لوگوں نے انہیں ڈیمینشڈ کر دیا تھا، بالکل ختم کر دیا تھا، ان سے منہ موڑ لیا تھا. بٹ ان دا رین آف جان اے کلرجی. کلرجی کہتے ہیں جی ریلیجیس پرسن کو، پریسٹ سمجھ لیجئے. تو بٹ ان دا رین آف جان، ایک جان تھا ایک آدمی، اس کے زمانے میں جو کلرجی تھا، لیجسلیشن واز ورکنگ ٹو نرچر. ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی نرچر جو کہ پروان چڑھا سکیں دا گروتھ آف نیشنل کانشیسنس، جو کہ نیشنلزم کو، لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی
بات کر سکیں، تو ایسی لیجسلیشن بھی کی گئی، ایسا قانون بنانے کی کوشش بھی کی گئی. پھر جی یہ تھا ہمارا گروتھ آف نیشنلزم، یعنی کہ جو نیشنلزم تھا اس میں یہ والی چیزیں کچھ، جو لینگویج تھی، سوسائٹی تھی، اور جو ہے کس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نیشنلزم کی جانب، ایک قوم بننے کی جانب قدم اٹھائے تھے. آگے جی نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے بلیک ڈیتھ، فیمائن اینڈ سوشل انریسٹ. دا موسٹ امپورٹنٹ آف دس پوائنٹ آف ٹو ریڈ دس ایج. تو بلیک ڈیتھ جو تھی، یہ ابھی شروع میں نے بات کی تھی آپ سے کہ یہ مختلف قسم کی وبائیں تھیں، طاعون، چیچک وغیرہ، لوگ مر رہے تھے، بہت برے حالات تھے لوگوں کے، اس لیے اسے بلیک ڈیتھ کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو فیمائن قحط تھے، اینڈ سوشل انریسٹ، اور سماجی طور پر لوگ بہت پریشان تھے. جیسے نیچرل کلیمٹیز انکریزڈ سفرنگز آف کامن پیپل. جو نیچرل کلیمٹیز تھیں، جو وبائیں تھیں قدرتی طور پر، انہوں نے جو کامن پیپل تھے، عام لوگ تھے، انکریزڈ سفرنگ، ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا. لوگ بہت پریشان تھے ان کی وجہ سے. پھر جی بلیک ڈیتھ یعنی کہ پلیگ جو وبا تھی 1348 سے 49 میں، فالوڈ بائی اے فیمائن، ایک قحط کے ساتھ، وائپڈ آؤٹ 1/3 پاپولیشن آف انگلینڈ. تقریباً یہ قحط اور اس وبا کی وجہ سے تقریباً 1/3 پاپولیشن آف انگلینڈ کی 1/3 آبادی جو تھی وہ مر گئی تھی، تباہ ہو گئے تھے لوگ. اور جی پھر کیا تھا؟ دا ایج آف سوشل انریسٹ اینڈ اکنامک ٹربلز. جب چونکہ سماجی طور پر بھی لوگ پریشان تھے، وہاں پہ اکنامیکلی، وہاں پہ پیسوں کے حوالے سے بھی لوگ بہت پریشان تھے، لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، چونکہ وہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، وہاں پہ سیاسی طور پہ بھی ملک برتر برے حالاتوں کا شکار تھا. تو ان سب کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے وہ کامن پیپل تھے، عام لوگ تھے. چونکہ فیوڈلزم بھی ہم نے ابھی پڑھا، ایک طرف تو جگیردارانہ نظام تھا، جو امیر تھے وہ بہت امیر تھے، اور جو غریب تھے وہ تو بہت ہی زیادہ غریب تھے، بہت برے حالات تھے ان کے. تو اس لیے جو ایج آف انریسٹ، سوشل انریسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو غریب لوگ تھے، جو فیوڈل لارڈز تھے، وہ تو چند گنے چنے ہی تھے، باقی جو لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے، پیسوں کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. پھر لیبر بیکم انسیٹسفائیڈ ود دیئر سیلری. لوگ جو تھے وہ اپنی مزدوری کے حوالے سے وہ بہت پریشان تھے، ان سے انسیٹسفائیڈ تھے، چونکہ جو فیوڈلز تھے وہ کام کرواتے تھے لوگوں سے، ان کی پوری سیلریز، انہیں پورے پیسے نہیں دیتے تھے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی ریسٹ لیسنس کی اس دور میں معاشرے میں. پھر جی کیا ہوا؟ ایفرٹس ور میڈ ٹو کیپ دا لیبرز انڈر کنٹرول ود دا ہیلپ آف لیجسلیشن. اب چونکہ مشکل حالات تھے لوگوں پہ، تو وہ ایک افراتفری ملک میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس افراتفری کی وجہ سے میں ہی اس وقت کی گورنمنٹ نے، کنگ نے اس سے نمٹنے کے لیے، مزدوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشش کی کہ ایسے قوانین، سخت قوانین بنائے جائیں جو کہ ان کو قابو میں رکھا جا سکے مزدوروں کو. تو ایک یہ بھی وجہ تھی، چونکہ انہیں پیسے بھی نہیں مل رہے تھے، وہ بیماریوں کا بھی شکار تھے، انہیں جو تھا وہ بے جا کی سختیاں چرچ سے بھی دیکھنی پڑ رہی تھیں، اور اوپر سے پھر گورنمنٹ جو تھی یہ بھی ایسے قوانین بنا رہی تھی جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتے تھے. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مل کر معاشرے میں ریسٹ لیسنس کو جنم دے رہی تھیں. تو جی پھر کیا تھا؟ اس کے علاوہ دا فرینچ وارز لیڈ ٹو کاسٹ ہیوی برڈنز آف ٹیکسیشن. جنگ کی وجہ سے چونکہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے، مزدوریاں پوری نہیں مل رہی تھیں، اور جو تھے بیماریاں، اور یہاں پہ پھر کیا تھا؟ برڈنز آف ٹیکسیشن، ٹیکسوں کا بہت زیادہ برڈن ڈال دیا گیا لوگوں پہ، بڑے عجیب اور بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے. اور پھر کانفلکٹ بٹوین کنگ رچرڈ اینڈ ہز سبجیکٹ. کنگ رچرڈ جو تھا وہ اور اس کے جو سبجیکٹ تھے، عوام کے درمیان جو کانفلکٹ تھا، لوگوں نے اس کے خلاف جانا شروع کر دیا تھا. ریزلٹ ان اینڈ لیس ڈسکارڈ اینڈ کنفیوژن. اس نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل
پیدا کیے تھے. اور نیکسٹ جی یہ دیکھیے بلیک ڈیتھ جو تھی ہم نے اس کا ذکر ابھی کر لیا ہے کہ بلیک ڈیتھ جو ہے یہ سیاہ ترین اس دور کے سیاہ ترین واقعات میں سے بلیک ڈیتھ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. بلیک ڈیتھ جو تھی یہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ وبائیں تھیں، جیسے آج کل آپ کے یہاں یہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح طاعون چیچک وغیرہ پھیلتے تھے، بہت زیادہ لوگ مر جاتے تھے. تو یہ بلیک ڈیتھ جو تھا یہ ایک اہم واقعہ تھا اس ایج کا، 14th سینچری کا. نیکسٹ جی نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے دا کرپشن آف دا چرچ اینڈ ریفارمیشن. کہ جو چرچ تھا وہ کرپٹ ہو گیا تھا اور ریفارمیشن وہاں پہ کیسے کی جا رہی تھی. تو چرچ واز دا سیٹ آف پاور، پریسٹیج اینڈ انفلوئنس. چرچ ایک ایسی جگہ تھی جسے طاقت کا سرچشمہ گردانا جاتا تھا، عزت اور انفلوئنس، اور سب سے زیادہ انفلوئنس جو اثر تھا بادشاہ پہ، سوسائٹی پہ، عام لوگوں پہ، وہ سب سے زیادہ اثر جو تھا یہ چرچ کا ہوتا تھا. دے لیوڈ ان اے گاڈ لیس اینڈ ورلڈلی ویز. اور وہ خود جو تھے وہ ایسی دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے تھے جو گاڈ لیس تھی، جو قطعی طور پر خدا کے رستے پر نہیں تھی. اینڈ ورلڈلی، بلکہ وہ دنیاوی چیزوں میں زیادہ پھنس گئے ہوئے تھے، یعنی کہ ویلتھ، بہت زیادہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں، لگژری اور زندگی کو پراسائش طریقوں میں سے گزارنے کے چکر میں. تو کلرجی ور اگنورنٹ اینڈ کیئر لیس. اور پھر کلرجی کیا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا ریلیجیس پرسن جو تھے اگنورنٹ تھے، یہ جاہل تھے، اینڈ کیئر لیس اور بے پرواہ تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سپرسٹیشنز جو تھیں بیکیم سوشل ایول، یہ ایک سماجی برائی بن گئی تھی. یعنی کہ ہر بندہ جو تھا معاشرے کا وہ تقریباً سپرسٹیشن کا شکار تھا، کیونکہ مذہب جو تھا کرپشن کی وجہ سے جو ریلیجیس پرسن تھے وہ انہیں صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کر پا رہے تھے، وہ انہیں سیدھے راستے پر لے جانے کے قابل نہیں تھے. تو نتیجتاً لوگ جو تھے چونکہ مذہب سے رہنمائی نہیں ہو رہی تھی تو پھر توہم پرستیوں کی طرف لوگ چلے گئے، اور توہم پرستی جو تھی یہ اس دور میں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی. نیکسٹ جی جان وکلیف، دا مارننگ اسٹار فار ریفارمیشن. جان وکلیف جو ہے اس بندے کو کریڈٹ جاتا ہے ریفارمیشن کا. who challenged the authority of the Catholic Church. کیتھولک چرچ کو جو اتھارٹیز تھیں اس نے اسے چیلنج کیا تھا. یہ تھا وہ جو دوسرا ان کا پروٹیسٹنٹ تھے اس کے ساتھ تعلق تھا اس جان وکلیف کا، اور اس نے اسے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے اسے نکال دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک کیتھولک چرچ کے خلاف آواز اٹھائی تھی. The Lowland movement was the first important opposition to the Catholicism. یعنی کہ Lowland movement تھی. Lowland movement جو ہے یہ وہی موومنٹ ہے جو جان وکلیف نے ہی شروع کی تھی، اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو چرچ ہے اس کے اندر ریفارمیشن لائی جائے، چرچ کے اندر سے کرپشن ختم کی جائے، جو کلرجی ہیں انہیں کرپشن سے دور کیا جائے، چرچ کو کرپشن سے دور کیا جائے، اور جو نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے معاشرے میں اس کا چرچ کی وجہ سے اسے ہٹایا جائے. تو یہ جو موومنٹ تھی اور یہ جو جان وکلیف تھا اس نے یہ موومنٹ چلائی تھی، تو اس موومنٹ کے چلانے کا مقصد یہ تھا. اور جی پھر اس زمانے میں کچھ مذہبی چیزیں جو ہوئی تھیں وہ کیا تھیں؟ روٹ ریلیجیس پمفلیٹس، کہ مذہبی پمفلیٹس شائع کیے گئے، اور کمپلیٹ انگلش ورژن آف دا بائبل، اور بائبل کا جو انگریزی میں ترجمہ تھا وہ اس دور میں کیا گیا، مکمل کیا گیا. ریلیجیس ریفارمز، اور مذہبی کچھ ریفارمز جو تھیں وہ اس میں لائی گئیں. پھر پلگرمیج ور کامن ڈیورنگ دس پیریڈ. اس دور میں جو پلگرمیج تھا، جو مذہبی سفر تھے وہ بہت زیادہ تھے. اور چونکہ اگر ہم پڑھیں گے پرولوگ ٹو دا کنٹربری ٹیلز جو ہمارے آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع کر رہے ہیں جیفری چوسر کی، تو بیسیکلی وہ جو تھے جو جن کریکٹرز کا ذکر کیا ہے اس میں وہ سارے کے سارے پلگرمیج ہی ہیں. تو وہ عام تھا. ریلیجیس ریفارمز
opposed church on ground of idleness and laxity. ریلیجیس ریفارمز جو تھیں اس کے انہوں نے چرچ کو اپوز کیا تھا، چرچ کی مخالفت کی تھی، اور گراؤنڈز آف کس وجہ سے؟ آئیڈلنس، کیونکہ چرچ انہوں نے کا خیال تھا کہ چرچ جو ہے وہ نکما ہو چکا ہے، لیگزٹی آ گئی ہوئی ہے، بالکل ہی نکارا ہو گیا ہوا ہے یہ. تو جی پھر یہ تھی ہماری کچھ چیزیں چرچ کے حوالے سے، اور کرپشن آف چرچ کے اور ریفارمیشنز اس میں کیسے آ رہی تھیں. اب ہمارا آخری جو پوائنٹ تھا اس ایج کو پڑھنے کے حوالے سے کہ دا ڈان آف نیو لرننگ، کہ اب نیا سویرا آ رہا تھا، نئی چیزیں سوچ رہے تھے لوگ، نئی چیزیں لکھ رہے تھے، نیا چیزیں سیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھے لوگ. تو ان ایج آف چوسر دا میڈیول ہیبٹس اینڈ ٹریڈیشنز اسٹل ان پریکٹس. جیسے ابھی نے بھی کہا کہ چونکہ یہ جو میڈیول ایج ہی تھی چوسر کی، لیکن یہ چینج ہو رہی تھی، لیکن اتنی آہستہ سے چینج ہو رہی تھی کہ ہمیں ابھی اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی کو احساس نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی بھی وہ جو میڈیول ایج کی عادتیں تھیں، وہ جو ٹریڈیشنز تھیں، وہ ابھی بھی ان پریکٹس تھیں، وہ ابھی بھی جاری تھیں. اسٹڈی آف دا لٹریچر آف کلاسیکل اینٹیکوٹی، یعنی کہ جو لوگ تھے کلاسیکل قسم کا جو لٹریچر تھا اسے پڑھا جا رہا تھا، پرانا لٹریچر. ناٹ فار اونلی آرٹ، صرف آرٹ کے لیے نہیں، بٹ فار مورل آئیڈیاز، بلکہ اخلاقی اسباق کے لیے. جو اینشینٹ پرانے گریک اور رومن تھے، یونانی تھے اور رومن جو پوئٹ تھے یا رائٹرز تھے لوگ، انہیں پڑھے تھے ناٹ جسٹ فار آرٹ بٹ فار مورل آئیڈیاز ٹو. تو جی their works were influenced by humanism، اور ان کا جو کام تھا وہ ہیومنزم پہ تھا، انسانوں پہ تھا. دا سینس آف بیوٹی، اس دور میں یہ سینس آف بیوٹی بہت پروان چڑھی. دا ڈیلائٹ ان لائف اینڈ دا سیکولر اسپرٹ کمز ان پریکٹس. دا ڈیلائٹ ان لائف، زندگی میں خوشیاں آنے لگیں پھر. اینڈ دا سیکولر اسپرٹ، سیکولر اسپرٹ جو تھی، لوگ مذہب کی گرفت سے نکلنا شروع ہو گئے. اینڈ پیپل لوز اینشینٹ گریک، لوگ جو تھے وہ اینشینٹ گریک، پرانے جو یونانی فلاسفر تھے، اور ان کی جو فلاسفیز تھیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وہ زیادہ تر ہیومنزم پہ ہی تھی، گاڈ اور ہیومنز پہ. انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں لوگ ان پہ کام کر رہے تھے. تو یہ ڈان آف نیو لرننگ تھی. ان چیزوں کے ذریعے لوگ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. During this age, England passed through the journey of medievalism and come to the beginning of the modern world. کہ اس زمانے میں جو انگلینڈ تھا وہ اس دور سے گزرا جو دا جرنی آف میڈیولزم، جو میڈیولزم سے کے دور کو ختم کر کے جو شروعات ہو رہی تھی، بگننگ تھی ماڈرن ورلڈ کی، نئی دنیا کی. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو چوسر تھا، اسے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری پوائٹ تھا میڈیولزم کا، میڈیولز کا ایج کا، اور پہلا پوائٹ تھا یہ ماڈرن ورلڈ کا، کیونکہ رینیسانس وغیرہ آ رہے تھے آگے. اٹ واز دا ورلڈ آف میڈیول، آلسو دا ورلڈ آف کمنگ رینیسانس ایکسائٹیڈ بائی نیو آئیڈیاز. کہ یہ اصل میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایجز ہی تھیں. یہاں پہ میڈیول بھی ہو رہا تھا، دا ورلڈ آف کمنگ رینیسانس، اور یہ چونکہ نئے آئیڈیاز تھے جو آگے رینیسانس آ رہے تھے، یہ ان کا زمانہ بھی گردانا چاہتا ہے. جی آج کا ہمارا جو تھا وہ ٹاپک انشاءاللہ یہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویشچن ہو تو یو آر ویری ویلکم ٹو آسک. انشاءاللہ آگے ہم کل بات کریں گے دا پرولاگ ٹو دا کنٹروورسی ٹیل کو، کہ ٹیکسٹ کو پڑھنا شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.